و تعالی نے جب ابلیس سے یہ فرمایا کہ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو میرے حکم کے مطابق سجدہ نہیں کیا تو اب تو یہاں سے چلا جا، قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت ہے، تو شیطان کہنے لگا کہ مجھے مہلت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک معینہ اور مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دے دی۔ تو اس نے کچھ دعوے خود کیے، کہنے لگا کہ میں لوگوں کے رستوں میں بیٹھوں گا، انہیں گمراہ کروں گا، ان کے خلاف چالیں چلوں گا، وسوسہ اندوزیاں کروں گا، اور کس حد تک لوگوں کو گمراہ کروں گا اور کن کن کو گمراہ کروں گا۔ اس نے کہا میں ان سب کو اجتماعی طور پر گمراہ کروں گا، ہر ایک پر اپنا جال پھینکوں گا، ہر ایک کو اس کے معاملے کے مطابق راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن مالک جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا، وہ میرے شر سے بچے رہیں گے۔ دنیا میں ہر طرف شیطانی وساوس پھیل چکے، چاروں جانب فتنے، گمراہ کرنے والی باتیں، گمراہ کرنے والے رستے، ہر طرف منفی باتوں کا زور، بری باتیں بھی لوگ اتنی مسجع، مکفّہ اور خوبصورت کر کے کرتے ہیں کہ بہت بڑے جھوٹے بھی سچے محسوس ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس گمراہی سے بچتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ان کی ایک ہی تعریف قرآن مجید نے بیان کی کہ وہ اللہ کے مخلص بندے۔ جتنا کسی کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جتنا وہ تصنع سے بچتا ہے، جتنا وہ دکھلاوے سے بچتا ہے، جتنا وہ شہرت سے بچتا ہے، جتنا کوئی شخص اپنے اعمال کو چھپا کر اپنی نیکی کو محض اپنے رب کریم کے لیے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ شیطان کے داؤ سے بچتا ہے۔ آپ جتنا مخلص ہوتے جائیں گے، جتنا خالص ہوتے جائیں گے، جتنا آپ تصنع سے، دکھاوے سے، ریاکاری سے، بناوٹ سے، شہرت سے بچتے جائیں گے، تو یہ مت سمجھیں کہ آپ ریاکاری سے بچ رہے ہیں، دکھاوے سے بچ رہے ہیں، شہرت سے بچ رہے ہیں، بلکہ سمجھیں کہ آپ شیطان سے بچ رہے ہیں۔ وہ مزین کر دے گا نگاہوں کے سامنے، وہ تعریف کو مزین کر دے گا، بار بار نفس کو تسکین ملے گی، بار بار آپ محسوس کریں گے کہ میری تعریف ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے، میری خوشامد ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے، لوگ میرے لیے کیا کیا مناقب کہہ رہے ہیں اور ہونے چاہیے۔ اللہ کی رضا کا حصول یہ اخلاص کے اعلیٰ ترین مقاصد میں سے، اور ذرا سا بھی شائبہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں ذرا برابر بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے تو وہ اتنی نیت کرے گا کہ میرے رب کا حکم ہے تو میں نے روزہ رکھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اگر اس نے یہ ارادہ کیا نا چلو روزہ بھی ہو جائے گا اور میرا وزن بھی کم ہو جائے گا، تو یہ اخلاص نہیں ہے۔ کسی شخص نے نماز پڑھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر وہ نماز اس لیے پڑھے کہ نماز ایک بہترین ورزش بھی ہے، اور جب میں نماز پڑھوں گا تو اس سے میرے اعضاء کے اندر بہتری بھی آئے گی اور میرے وجود کو اس سے اطمینان بھی نصیب ہوگا، اور میرا جسم جو ہے وہ بہترین حرکت کرنے لگے گا، کام کرنے لگے گا، تو یہ والی نیت شامل کرنا ساتھ درست نہیں ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی اس پر حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک شخص اس لیے جہاد کرتا ہے کہ وہ اسے اجر بھی ملے اور ساتھ اس کی شہرت بھی ہو جائے۔ سیاستہ میں حدیث موجود ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ آپ اس حدیث کے لفظوں پر غور کریں، وہ عرض کرتے ہیں کہ محض شہرت کی نیت نہیں، اس کی نیت یہ ہے کہ جہاد بھی کر لوں اور شہرت بھی ہو جائے، یعنی دونوں نیتیں ہیں، اللہ کی رضا کی نیت بھی ہے لیکن ساتھ تھوڑی بہت شہرت کی نیت بھی۔ یا رسول اللہ اجر ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا اس بندے کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ پھر عرض کی دوسری دفعہ یا رسول اللہ نیت جہاد کی بھی ہے لیکن ساتھ اس کا خیال ہے کہ مشہور بھی ہو جاؤں،
تو کریم فرمانے لگے اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ 6 بار پوچھا، تیسری بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت جہاد کی بھی ہے، لیکن ساتھ خیال یہ ہے کہ میں شہرت بھی پا جاؤں، تو حکم کیا ہے؟ تو حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حکم یہی ہے کہ اس بندے کو کوئی اجر نہیں ملے۔ خالص ارادے ہوں، اللہ اگر چاہتے ہیں فتنوں سے بچیں، اگر چاہتے ہیں اس دور کی گرد سے بچیں، اگر چاہتے ہیں اس دور کے اندر جس قدر زیادہ آزمائش ہوتی جا رہی ہے اور جس قدر زیادہ مختلف روپ دھار کر شیطانیت اپنا غلبہ کر رہی ہے، اس سے ہم بچیں، تو اس کا ایک ہی علاج قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مخلص ہو جاؤ۔ اخلاص سے ملتا کیا ہے؟ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں نا وہ بہادر ہوتے ہیں، بزدلی دور ہوتی ہے مخلص ہو جانے سے۔ انسان کا ذہن مضبوط ہوتا ہے، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، اس کے مزاج میں استقامت آتی ہے۔ جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو پھر تو یہ حال ہوتا ہے کہ صحابہ میدانوں میں نکلتے تھے تو کوئی کہتا تھا کیا کرنے جا رہے ہو، تو کہتے تھے شہادت لینے جا رہے ہیں۔ وہ مرنے کو تیار تھے، جان دینے کو تیار تھے، وجہ مخلص تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد کے اندر جب ایک خبر پھیلا دی گئی معاذ اللہ کہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ بہت پریشان ہوئے اور ادھر ادھر ہونے لگے، تو حضرت انس بن نضر آواز دیتے تھے اور فرماتے تھے ادھر آؤ نا واپس، تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو میدان احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ مخلص تھے تو دوڑتے تھے۔ بہادری پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر سے، سستی اور کاہلی ختم ہوتی ہے اخلاص کی برکت سے۔ دوسری جو چیز اخلاص سے انسان کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مخلص ہوتے ہیں نا ان کی اللہ مدد فرماتا ہے، انہیں تائید ایزوی حاصل ہوتی ہے، انہیں تائید باری تعالیٰ حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ ریاکار ہیں، جب آپ تصنع کر رہے ہیں تو اس میں پھر ظاہر ہے آپ کی نیت ہی ریاکاری کی ہے، آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کی مدد آئے گی؟ لیکن جب کوئی کام آپ کرتے ہی رب کے لیے ہیں، اور علیم بذات الصدور، رب جانتا ہے کہ میرے لیے لگا ہوا ہے، تو پھر اللہ مدد بھی بڑی فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اسے تائید غیبی سے نوازتا ہے۔ پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سارے رستے کھلتے جا رہے ہیں، آسانیاں ہوتی جا رہی ہیں، آسودگی ملتی جا رہی ہے، بہت ساری مشکل ترین وادیاں بھی آرام سے سر ہوتی جا رہی ہیں۔ اور پھر تیسری چیز جو اخلاص سے پیدا ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر محنت کا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ ایک کام کرتے ہیں اس میں اخلاص نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا کریں گے، بھائی اتنا سا ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا، میری حاضری لگ گئی، بس میں آ گیا، میری فوٹو چل گئی، بس کسی کو پتہ چل گیا لوگوں کو کہ میں آیا، وہ بھئی حاضری لگوانا مقصود ہے، لگ گئی۔ لیکن جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو اب حاضریاں نہیں لگواتے، پھر آپ ڈیوٹیاں دیتے ہیں۔ جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو پھر آپ صرف فوٹو میں نظر نہیں آتے، پھر صبح و شام تک اور شام سے صبح تک آپ کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں بھلا کیا خدمات پیش کر سکتا ہوں، میں کس حد تک آگے بڑھ کے اپنی صلاحیتیں دین کے لیے وقف کر سکتا ہوں، پیش کر سکتا ہوں۔ پھر مقصود فقط یہ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایک جلوس نکلنا تھا کشمیر کے لیے، تو مذہبی سیاسی جماعتیں جمع تھیں، تو ان میں سے مجھے بھی ایک جگہ دعوت دے لی گئی، تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ہم نے جلوس نکالنا ہے۔ تو میں نے کہا کیا مطلب جلوس نکالنا ہے؟ تو پھر اس میں نا ساتھ، ابھی وہ بہت پرانی بات ہے، ہم طالب علم تھے، تو اس میں یہ تھا کہ اخباری نمائندوں کو کسی طریقے سے بلائیں اور زیادہ سے زیادہ جمع کریں، رپورٹر۔ تو مجھے ایک بزرگ کی بات نہیں بھولتی، انہوں نے بڑی خاص بات کی، کہنے لگے اوہ میں تو جا رہا ہوں، میں سمجھا تھا تم اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے ہو، لیکن جس قوم کا یہ حال ہو کہ وہ پہلے یہ دیکھے کہ کتنے کو نمائندے آئیں گے، کتنے کو خبر چلے گی، کہاں تک بات پہنچے گی، تو ان کا مشن تو کوئی نہ ہوا۔ تو جب آپ مخلص ہوتے ہیں پھر آپ محنت کرتے ہیں، پھر آپ کے اندر، میں آپ سے عرض کروں کہ جب ٹیچر ڈیوٹی کرتا ہے نا
تو پھر اس نے 4-6 گھنٹے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور جب اس کا دل کرتا ہے نا کہ میرے سامنے جو بیٹھا ہے یہ علم کے نور سے فیض یاب ہو، پھر وہ صلاحیتیں لگا دیتا ہے، پھر وہ مشقتیں کرتا ہے، پھر وہ اپنے سینے کو نچوڑ کے اس کے اندر جو علم کا نور ہوتا ہے وہ طالب علم میں منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ 1 منٹ کے لیے بھی غیر نصابی کوئی بات نہیں کرتا۔ مخلص جو ہوا وہ جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اخلاص۔ چوتھی بات، جو ریاکار ہوتے ہیں نا اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں، اور جو مخلص ہوتے ہیں ان کی اپنی نظر میں بھی اپنی بڑی عزت ہوتی ہے۔ اپنے آپ سے وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ پتہ نہیں میں نے کتنی بڑی بات کی ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو۔ او بھائی، بندہ خود مطمئن ہی نہ ہو تو وہ کوئی کام کیسے کرے گا؟ جب کوئی تصنع کرتا ہے، بناوٹ کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جواب ہی نہیں دے پاتا، وہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہوتا ہے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کے ساتھ دغا کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ اور جب انسان مخلص ہوتا ہے نا تو اسے اپنے آپ سے بھی پیار ہوتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے میرا وجود کوئی بیکار وجود نہیں، میری زندگی کوئی بیکار زندگی نہیں، یہ زندگی تو میں نے کسی کے نام کر دی ہے، یہ تو میں نے زندگی کسی کے لڑ لگا دی ہے۔ اسے اپنے آپ سے پیار ہونے لگتا ہے جب وہ مخلص ہوتا ہے، اپنی نظر میں اس کی عزت ہوتی ہے، اسے پھر اپنی صلاحیت سے پیار ہوتا ہے، وہ پھر ضمیر کا قیدی نہیں ہوتا، اسے پھر لگتا ہے کہ وہ میں کسی کام لگ گیا ہوں، کوئی ڈیوٹی اللہ نے مجھ سے لینی شروع کر دی۔ 5ویں بات، ریاکاری جھوٹ ہے، اخلاص سچ ہے۔ ریاکاری ناانصافی ہے، اخلاص انصاف ہے۔ ریاکاری چٹیل اور گمراہ کرنے والا رستہ ہے، اور اخلاص اعتدال کا رستہ ہے۔ وہ ایک خوبصورت راہ ہے، جس راہ پر انسان چلتا ہے تو رستہ بظاہر ٹوٹا پھوٹا بھی ہو لیکن اسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اخلاص نعمت ہے، سعادت ہے، عدل ہے، برکت ہے، ٹھنڈک ہے، نور ہے۔ رب رسول کی مدد کا نام اخلاص ہے۔ اور پھر 6ٹھی بات، ریاکاری نا بے چینی بڑی پیدا کرتی ہے۔ جن کو تعریف کرانے کا شوق ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے وہ بیچارے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کوئی تھوڑی تعریف ہو جائے نا میری۔ جن کو تعریفیں کرانے کا، خوش آمدیں سننے کا شوق ہو جاتا ہے نا، وہ بیچارے ہر وقت اپنے منہ سے کہتے رہتے ہیں شکر ہے جی اللہ کا، بڑا اللہ کا فضل ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، بڑا شکر ہے جی، فلانی ڈیوٹی بھی میں نے کی، فلانی مسجد بھی میں نے بنائی، فلائی کام میں میں شامل رہا، فلاں کو مشکل آ گئی تھی، میں بے چین ہی بڑا ہے، بتاتا پھرتا ہے، سناتا پھرتا ہے۔ ریاکاری بے چینی ہے، کوئی تعریف نہ کرے، خود کرتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کام نہیں کیا ہوتا اس پر بھی اپنی تعریف چاہتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کیا نہیں پر ہماری تعریف ہو جائے۔ ریاکاری بے چینی ہے اور اخلاص سکون ہے۔ بے قراری والے کرتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال، اور اخلاص والے کہتے ہیں نیکی کر دی اب چپ کر جاؤ، اجر تو اللہ دے گا، قیامت میں تو پتہ چل جائے گا رب کتنی مہربانی فرماتا۔ پھر ریاکاری سے نا بے صبری پیدا ہوتی ہے۔ آپ جب تصنع کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں تو آپ کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی نتیجہ نکلے، فٹافٹ پتہ چل جائے کہ بھلا لوگوں کی رائے کیا ہے۔ اور اخلاص صبر پیدا کرتا ہے، سکون پیدا کرتا ہے۔ یہاں اجر نہ بھی ملے تو پتہ ہوتا ہے صبح قیامت اللہ ضرور اجر عطا فرمائے گا، ورنہ تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی مجھے نہ کوئی اس پہ جلدی سے کوئی چیز ملے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ آیا نا تو حضرت عثمان غنی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کنیز رکھ کے دی تھی گھر کے کام کاج کرنے کے لیے، کاماں جی یہ آپ کی خدمت کریں گی۔ تو سیدہ عائشہ نے 2-4 دفعہ کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، تھوڑے سے کام ہوتے ہیں گھر کے، میں خود کر لیتی ہوں۔ کہا نہیں، یہ آپ کو کر دے گی۔
تو وہ کنیز کہتی ہے میں نے عجیب نظارہ دیکھا کہ سیدہ عائشہ کھانا پکانے کھڑی ہوتی نا تو ایک روٹی میری بھی پکا دیتی، وہ کوئی دودھ گرم کرنے کے لیے کھڑے ہوتی تو ایک پیالی مجھے بھی گرم کر دیتی۔ میں ان سے کہتی کہ میں قربان جاؤں، آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں، آپ الٹا۔ مجھ سے کبھی کوئی کام انہوں نے نہیں لیا، ہاں جب کوئی دروازے پر کچھ مانگنے آتا نا تو سیدہ عائشہ صدیقہ مجھ سے فرماتی کہ جاؤ اسے یہ کچھ دے آؤ، کھجوریں دے آؤ، سرکہ دے آؤ، پیسے دے آؤ۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتی کہ اماں جی یہ کام تو لوگ پہنچ کے کرتے ہیں، بانٹنے والا، تو آپ باقی کے جو گھر کے اندر کے چار دیواری کے کام ہیں وہ مجھے کرنے نہیں دیتی ہیں، اور یہ جو باہر کا کام ہے یہ آپ مجھ سے فرماتی ہیں تو دے آؤ، تو وجہ؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بندہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ شکریہ بھی تو ادا کرتا ہے نا، تو میں چاہتی ہوں وہ شکریہ بھی تیرا ہی ادا کر جائے، میں نے جو بھی اجر لینا ہے محض اپنے رب کریم سے ہی لینا، وہ تیرا شکریہ ادا کر جائے، تجھے کہہ جے تو نے دیا ہے، اس کی نظر میں یہ ہو کہ یہ تو نے کیا ہے کام۔ اس طرح کا جب اعلیٰ ترین جذبہ پیدا ہوتا ہے تو مجھے بتائیے پھر کو بے صبری ہوتی ہے کہ تعریف ہو میری، پھر کو بے چینی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ اطمینان قلبی اور سکون محسوس کرتے ہیں جب آپ کا اس طرح کا رویہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کچھ چیزیں، بہت ساری چیزیں سامنے رکھ کے نچوڑ بیان کیا جاتا ہے، یہ آپ غور کریں کہ عرض کر رہا ہوں جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے نا تو اس کے دل سے موت کا خوف نکل جاتا ہے، ڈرا ڈرا سہما سہما، خوف زدہ، بیماری نہ آ جائے، گھر نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، فلاں نہ چلا جائے، موت کا خوف مخلصین کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ یعنی ہر روز حضرت عمر دعا مانگتے تھے یا اللہ اپنے رستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ یعنی سیدنا خالد ابن ولید ساری زندگی ڈھونڈتے رہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی آرزومند تھے۔ یار کسی کا جان دینے کو بھی دل کرتا، یعنی میں مر ہی جاؤں، نہیں میری جان ہی چلی جائے۔ بچے بھی نظر آتے تھے، ان کو گھر بھی نظر آتا تھا، ان کو اپنے جائیدادیں، زمینیں، باغات بھی ان میں سے بہت سارے لوگ رکھتے تھے، پھر بھی دل کرتا تھا کہ جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پچھاں ہٹیساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں، تے تیرے کتیاں دے پیر چمیساں، تے آزم جان امانت تیری تو جدو منگ سیں میں پیش کرے ساں۔ مخلص بندے کا دل کرتا ہے، مخلص کا کہ جان دے دوں۔ جب آپ مخلص ہی نہیں ہیں پھر تو زندگی سے پیار ہے، پھر تو مرنے سے خوف ہے، پھر تو ڈر لگ رہا ہے۔ تو اخلاص یہ ساری آسانیاں انسان کی زندگی میں لے آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ نماز پڑھے تو مخلص ہو کر، روزہ رکھے تو مخلص ہو کر، صدقہ دے تو مخلص ہو کر، کسی کے ساتھ تعلق بنائے تو مخلص ہو کر، کسی سے پیار کرے تو مخلص ہو کر، کسی سے ملنے جائے تو مخلص ہو کر، کسی کو گھر بلائے تو مخلص ہو کر، کسی سے لین دین کرے تو کوئی دنیاوی درمیان میں کسی قسم کا بھی۔ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں یمن جا رہا تھا اور یہ میری نبی پاک علیہ السلام سے وہ ملاقات تھی جو آخری تھی، کیونکہ جب میں واپس آیا تو حالت یہ تھی کہ سرکار کا وصال ظاہری ہو چکا تھا، اور حضور نے مجھے کہہ کے بھیجا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ جب تو لوٹے گا تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا۔ فرماتے میں جب جا رہا تھا تو میری آخری ملاقات تھی، اس وقت حضور نے مجھے جو نصیحتیں فرمائیں تو ایک نصیحت یہ فرمائی، مخلص ہو کر عمل کرنا۔ مخلص ہو کر کیا گیا تھوڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ درجہ پا جایا کرتا ہے۔ تصنع نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، بناوٹ نہ ہو۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے اپنے مرشد سے محبت نہیں، عشق نہیں،
میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں ہے جو میں ان کے بارے میں استعمال کروں، وہ میرے پاس جملہ ہی نہیں ہے جو میں کہہ سکوں۔ میں کیسے کسی کو بتاؤں کہ میں ان کے جو گلی سے گزرنے والے بچے تھے اور جوان تھے اور مسافر تھے، وہ بھی بھلے لگتے تھے کہ محبوب کی گلی سے گزرتے۔ میں تو اس شخص کے بھی ہاتھ چوما کرتا تھا جو وہاں برچی خانے میں لنگر پکاتا تھا کہ یار تو قریب تو رہتا ہے نا، تو بار بار دیکھ جنہ نے دل بر جانی ڈٹھاؤ وکھیاں ہی تک لئیے۔ وہ کیا بتائیں کہ اندر کیا ہے، روح کیسے مچلتی ہے۔ زندگی پر جرت نہیں ہوئی کبھی پاس بیٹھنے کی، ساتھ والی کرسی پہ براجمان ہونے کی، ساتھ ہو کے فوٹو کھنچوانے کی۔ پتہ نہیں کہاں سے جرتیں آئی ہیں لوگوں میں، کہاں سے مزاج بنے ہیں، یہ کون سا نیا رنگ دنیا میں آیا۔ میں ریاکاری نہیں کہہ رہا، لیکن خدا کے بندو، میرے لیے اتنی لوگوں نے دعائیں کی ہیں، اتنی دعائیں کی ہیں کہ میں سوچ نہیں سکتا۔ مجھے کسی دوست نے ایک دفعہ پوچھا تھا زندگی میں کمایا کیا اور جمع کیا کیا، تو مجھے علامہ قمر الزمان اعظمی کی بات یاد آئی۔ وہ کہا کرتے ہیں ہم نے زندگی میں نا محبت کمائی ہے اور دعائیں جمع کر کے رکھی ہیں۔ محبت کمائی ہے اور دعائیں جمع کر کے رکھی ہوئی، اتنی ہیں اللہ کے فضل سے کہ کہیں مشکل آ جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی دعا اٹھ کے سامنے آ جاتی ہے اور سارے مسئلے حل کر جاتی ہے۔ دعائیں محافظ بن کے، پہرے دار بن کے ساتھ رہتی۔ تو اخلاص، للہیت، پیار، خلوص، یہ آپ کو طاقتور کر دے گا، آپ کے اندر وہ خاص جذبہ پیدا ہو۔ یار آپ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ فاروق اعظم چہرے پہ کپڑا ڈال کے کیوں گھومتے تھے مدینے کی گلیوں میں؟ کیوں؟ عمر کسی سے ڈرتے تھے؟ کوئی روک سکتا تھا جناب عمر کو؟ کپڑا اس لیے ڈال کے چلتے تھے کہ وہ دکھانا نہیں چاہتے تھے میں مدینے کی گلیوں میں حضور کی امت کا دھیان رکھنے کے لیے نکلا ہوں، وہ بتانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق جس بوڑھی مائی کا گھر میں جا کے کام کر کے آتے تھے، اس کا تو بچہ ہی کوئی نہیں تھا، تو ووٹ کہاں سے ہونا تھا؟ اس کے تو گھر میں کھانے کو روٹی نہیں تھی، تو اس نے دینا کیا تھا؟ لیکن وہ اخلاص تھا نا کہ امیر المومنین سحری کے وقت اٹھتے تھے اور تہجد پڑھنے سے پہلے بوڑھی کے گھر میں جھاڑو دے کے آتے تھے۔ سچ بتاؤ، دیا جا سکتا ہے؟ آج یہ کام ہوتا ہے؟ اتنی ہمت ہے کسی کے پاس کہ وہ کسی بوڑھی بیمار اور نابینا عورت کے گھر میں جا کے جھاڑو دے، اس کے برتن دھوئے، اس کے لیے پانی بھر کے لائے؟ یہاں تو لوگ ایک نیکی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی تک فیس بک پہ کیوں نہیں آئی، ابھی تک جناب وہ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کیوں نہیں ہوئی، ابھی تک فلاں مقام پہ کیوں نہیں گئی؟ تو اخلاص بہت بڑی نعمت، اخلاص کو کبھی نہ چھوڑیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک آپ نے بھولنی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پر تھا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، نماز پڑھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا اور مخلص تھا، وہ اس حال میں دنیا سے گیا، تو سمجھو جب وہ رب کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے راضی ہوگا، وہ اپنے رب کو راضی پائے گا۔ تو یاد رکھنا، بالخصوص ان لوگوں سے جو کوئی دینی، کوئی فلاحی، کوئی ملت کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس میں اگر ذرہ برابر بھی کوئی دنیاوی لالچ آ جائے گا تو آپ کے اندر جو خدائی مدد ہے وہ روٹ جائے گی، تو پھر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر کام کو دوام نہیں ہوگا، پھر آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ اپنے آپ کو خود سے سنبھالنا پڑتا ہے، نیت کو بار بار وضو کرانا پڑتا ہے، اپنے ارادوں کو تازہ کرنا پڑتا ہے۔ بار بار یہ شیطان دھوکہ دے گا، بار بار نفس وسوسے ڈالے گا، بار بار اپنے آپ کو اخلاص کی بھٹی میں لائیں، بار بار اللہ کی رضا کی طرف سفر کریں۔ آج 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اللہ کے حضور عرض کریں کہ مالک اگر پیچھے کوئی دکھاوا ہو گیا تو معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے اخلاص کی دولت، اخلاص کی نعمت، اخلاص نصیب فرما۔ آپ مخلص ہونا تو مدد ایزوی آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑا ادارہ بنایا اور جلدی بنایا، اور بہت بڑی تعداد تھی جس کو وہ سنبھالتے تھے۔ تو میں نے ان سے ایک دفعہ کہا کہ حضرت کو نسخہ ہی بتائیں یہ کام کیسے ہوتا ہے، تو رو پڑے۔ تو پنجابی میں کہنے لگے میرے کو قسم چکالا مینوں آپ بھی نہیں پتا، میرے کو لو
حلف لے لے مینوں نہیں پتا، بس ایک بات ضرور ہے کہ کوشش کرتا ہوں کوئی تسنو نہ آئے، کوئی ریاکاری نہ آئے، کوئی دکھاوا نہ آئے، باقی قسم چکا لا پتا جے بندہ مخلص ہوئے تو رب پتہ ہی نہیں لگن دیندا۔ لیکن یہ اخلاص جو ہے نا، بات تو میری مکمل ہو گئی تھی، ایک شعر یاد آ گیا ہے۔ وہ ایک درویش نے لکھا تھا کہ اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا، ایک منگن والی دا پتر سی جڑی بیچاری کسی دی مدد نال گزارا کر دی سی۔ وہ بھکارن کا لال میلے میں گم ہو گیا۔ کیوں؟ کہ وہ میلے میں آوازیں دیتا تھا زور زور سے، ہے کوئی مخلص، مجھے ایک مخلص بندہ چاہیے، ایک مخلص بندے کا سوال ہے، ایک مخلص دوست کی ضرورت ہے، ایک مخلص ہمدرد کی ضرورت ہے۔ وہ پڑ جاتی ہے بھائی، کبھی کبھی مخلص، ایک مخلص کی لوڑ پڑ جاتی، ایک ہو بس، ایک مخلص کی۔ جس دور میں بچے بھی باپ کی عزت اس لیے کرتے ہوں اللہ ماشاءاللہ کہ باپ امیر ہے کہ نہیں، اس دور میں اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں لیکن اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ابا امیر ہے تو اس کی عزت بھی زیادہ ہے، اور اگر کچھ کر نہیں سکا تو کہنے تسی ساڈے لئی کیتا کی ہے۔ او بھائی، وہ بھکارن کا بچہ، غریبنی کا بچہ، شاعر کہتا ہے وہ گلیوں میں شور ڈالتا تھا، ایک مخلص بندہ، ایک مخلص دوست، ایک مخلص سجن، بس زیادہ نہیں، ایک مل جائے۔ اس کی تڑپ دیکھو، وہ کہتا ہے اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا۔ اس درویش کو تلاش تھی متاع خلوص کی، مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا، مخلوق چپ رہی کہ یہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپنی، مجھ سے کچھ شخص پوچھے نا کہ آپ نے زندگی میں تھوڑا بہت جو کام کیا ہے، جو کامیابیاں کی ہیں، تو وجہ کیا ہے، تو میرے پاس ایک ہی جواب ہے، میرے دوست مخلص ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے ساتھ والے مخلص ہیں، جن کو سجن مخلص مل جائیں ان کے پاس خزانے ہی خزانے ہیں، ان کے پاس خزانے دولتیں ہی دولتیں ہیں۔ جن کو لوگ مخلص مل گئے وہ بچ گئے، وہ تر گئے۔ اخلاص پیدا کریں، ہر طرف آپ کرم کی برکھا برستی دیکھیں گے۔